یہ میرے غوث اعظم کا فرمان ہے. سنو بڑا زبردست فرمان ہے, یہ بڑی چیز ہے, میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے. سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا قیامت تک تو اگر صرف خود کہہ دے گا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو تو میرا مرید ہے. خود کہہ دے جی. ایک وہ ہے جس کا دیدار کر, ایک وہ ہے جس کا نام لے. نام لیاں لکھ پاپ نرین دے, میل اندر دید لیندی دوندی. اللہ غنی. توجہ دیجئے, اب آپ سمجھے اسلام, ایمان, احسان. اسلام کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے؟ آنے والے نے پوچھا, سوال میرے حبیب سے کیا, فرمایا الاسلام, اسلام یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام یعنی تیری زبان بولے. جو ہی تو یہ پڑھے گا تو میری شریعت کی حفاظت میں باڑ میں آ جائے گا. تو مرے گا تو میرے امتی تجھے دھوئیں گے اور تجھے اپنے قبرستانوں میں دفن کریں گے. جی, تجھے اپنے قبرستانوں میں دفن کریں گے. اور گاہے گاہے دعا بھی ہو جائے گی, کوئی دعا بھی کر لے گا جب یہ کہے گا اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات. لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ان لوگوں کی دعا میں آئے جو صبح و شام مجھ سے دعا مانگتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب تم مومن بننا چاہے گا تو ہر شخص جو بھی تیرا ہوگا یا نہیں ہوگا, جب اپنے نماز اور عبادت کے اندر تجھے یاد کیا کرے گا, تیرا مومن ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ اس کی زبان پہ تیرا نام آیا, پروردگار عالم کی بخشش کی اور خیرات کے رجسٹر میں تیرا نام آیا. توجہ دیجئے, اسلام یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر آپ نے نماز پڑھی, پھر آپ نے حج کیا, پھر آپ نے روزہ رکھا. یہ سب کیا ہیں؟ جو 5 پلرز آف اسلام. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام. اور اس کا تعلق اس سے ہے, کھڑا ہوگا تو وہ ہاتھ باندھ کے مسجد میں آئے گا تو کوئی تجھے مسلمان کہے گا, نماز پڑھے گا تو کوئی مسلمان کہے گا, کلمہ پڑھے گا تو کوئی مسلمان کہے گا, تو کہ گواہ بنے گی ہر شے تیری. ایمان پہ پروردگار عالم نے فرمایا میں اکیلا گواہ ہی کافی ہوں, کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. ایمان پہ گواہ میں, ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیری وشری من اللہ تعالی. اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اسلام کا تعلق زبان سے ہے, اور ایمان کا تعلق دل سے ہے, اور احسان کا تعلق وجدان سے. احسان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وجدان کے ساتھ ہے, وجدان کے ساتھ ہے. سنو, دوسری چیز بیان فرمائی ایمان کیا ہے, تو فرمایا تو اللہ پر لا ایمان. ایمان لانے کے لیے تیرا ڈنڈورا پیٹنا ضروری ہے؟ نہیں. اسلام بتانے کے لیے کسی کو کچھ کہنا ضروری ہے, ایمان کے بتانے کے لیے کسی کو کچھ کہنا ضروری نہیں ہے. پتھر میں بیٹھ یا جنگل پہ بیٹھ, خاموش رہ یا کام کر, اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب توجہ دیجئے, اس کا معاملہ ڈائریکٹ اللہ نے اپنے پاس لے لیا کہ میں دیکھوں گا ایمان کون رکھتا ہے اور کون. اسلام پہ یہ بھی گواہ, میری داڑھی بالش پر ہے کہ نہیں, میری ٹوپی ہے کہ نہیں, میرا جبہ ہے کہ نہیں, دستار ہے کہ نہیں, مسلح ہے کہ نہیں,
تسبیح ہے کہ نہیں، کلمہ ہے کہ نہیں، اس پہ یہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تجھے حقوق ملتے رہیں اسلام کے۔ اس کا کسی اور شے سے کوئی تعلق، اس سے کسی اور شے سے اس کا تعلق نہیں ہے میری جان۔ وہ ہے ایمان جو ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرما مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرما ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب تو اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، مقام یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھے، تیرا رب تجھے دیکھے، تیری نگاہ اس سے نہ پھرے اور اس کی نگاہ تجھ سے نہ ہٹے۔ یحبہم ویحبونہ، تو اس سے پیار کر رہا ہو، وہ تجھ سے پیار کر رہا ہو، تو اس کو چاہ رہا ہو، وہ تجھے چاہ رہا ہو، تو اس کا ہو جائے، وہ تیرا ہو جائے۔ آدھی رات جب کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، تو ہو، تیرا رب ہو، تیرے آنسو ہو، تیری آنکھیں ہو، تیرا پھیلا ہوا دامن ہو، پھر رب ہو، ساری خطائیں جمع کر، جوانی کی، نوجوانی کی، بچپن کی، بڑھاپے کی، غیر کی، اپنی ساری فہرست بنا، فہرست بنا کے رب کو دے، پروردگار یہ ہو گیا مجھ سے، یہ جو ہونا ہے یہ مجھ سے، یہ غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں۔ اب میں یہ بتاؤں ماں کو، وہ کک آؤٹ کر دے گی، بتاؤں باپ کو، وہ آنکھ کر دے گا، بتاؤں استاد کو، ناراض ہوگا، بتاؤں شیخ کو، وہ قریب نہیں جانے دے گا، میرا سب کچھ تو ہی ہے۔ بتاؤں حبیب کو شرم آتی ہے، بتاؤں نبی کو، توجہ دیجئے، نبی بات فرمایا، اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں روز محشر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم، اور تجھے نہیں کسی شے کی ضرورت، نہ تو نمازوں کا بھوکا ہے، نہ روزوں کا بھوکا ہے، نہ کسی اور شے کی حاجت ہے تجھے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ عذرہائے روز محشر، عذرہائے من پذیر۔ چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں، تیرے نزدیک بہت چھوٹی ہے، میرے لیے بہت بڑی ہوگی۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، باقی ہر مسئلے کو چھوڑ میرے قریب، ایک بات کہنے لگا ہوں۔ اقبال کیا کہنے لگا ہے؟ کیسے گر تو بینی از حسابم ناگزیر، اگر تو نے میرا دفتر عمل حشر کو کھولنا ہی ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، میرے نبی کی نگاہوں سے اس کو پوشیدہ رکھنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ سن لیا آپ نے؟ اور اب یہ ہو گئی بات کہ اسلام ہے ایک، احسان، ایمان ہے ایک، احسان، نبوت، رسالت اور ولایت۔ بس آخری بات، بس یہ میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو علم دیا، کیا دیا میں نے آپ کو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عشق بھی دیا۔ اب میں خالص عشق دیتا ہوں، خالص عشق کی پھکی جو نبی کھاتے رہے اور نبی پیتے رہے، انبیاء کرتے رہے۔ توجہ دیجیے میری طرف۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام ہے، جی محشر میں۔ توجہ دیجیے، نعت پڑھ رہے تھے بڑے پیارے پیارے لوگ، اور میں بھی ایک نعت پڑھنے لگا ہوں، میں بھی ایک نعت پڑھنے لگا ہوں، لیکن وہ نعت نبی کے آنے سے بھی 500 سال پہلے لکھی گئی، نبی کی آمد سے بھی 500 سال پہلے لکھی گئی۔
لکھی اسی نبی کے متعلق، مگر